نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام جدلیاتی لبرلزم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سماجی مسائل کے حل کی طرف پہلا قدم، فرسٹ سٹیپ، اور عنوان ہے ہمارا میرا یعنی محمد اسلم ڈوڈی کا تخلیق کردہ جدید ترین طرز فکر، متوازن طرز فکر۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ ہم پروگرام جدلیاتی لبرلزم کافی عرصہ سے سن رہے ہیں، اور میں آپ حضرات کے سامنے یہ پروگرام بہت عرصہ سے بیان کر رہا ہوں۔ یہ میرا سب سے پہلا پروگرام تھا، اور اسے کافی عرصہ ہو گیا بیان کرتے ہوئے۔ میں اس کے 138 ایپیسوڈ آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ تو عزیزان محترم، ہم 138 ایپیسوڈ میں یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ دنیا کے تمام الہامی مذاہب، غیر الہامی مذاہب اور انتظامی مذاہب انسان کے سماجی مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ لہٰذا انسان کے سامنے اب یہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنے سماجی مسائل کو کس طرح حل کرے۔ سماجی مسائل حل کرنے کے دو ہی طرز فکر دنیا کے اندر موجود ہیں۔ پہلا تو ہے غیر جذباتی طرز فکر یا سائنسی طرز فکر، اور دوسرا ہے جذباتی طرز فکر۔ یہ دونوں طرز فکر بھی ہم سمجھ چکے ہیں۔ میں ان کے بارے میں پچھلے ایپیسوڈ میں وضاحت کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ غیر جذباتی طرز فکر بھی انسان کے سماجی مسائل حل کرنے سے قاصر ہے، اور جو ہے جذباتی طرز فکر یہ بھی انسان کے سماجی مسائل حل کرنے سے قاصر ہے۔ تو اب انسان کو ایک نیا طرز فکر چاہیے تھا۔ نئے طرز فکر کو سامنے رکھ کر ہی کوئی جدید ترین آئیڈیالوجی، کوئی جدید ترین نظریہ حیات تخلیق کیا جا سکتا تھا۔ سو میں نے یعنی آپ کے بھائی محمد اسلم ڈوڈی نے ایک جدید ترین طرز فکر تلاش کیا ہے، اور اس کو تخلیق کیا ہے، اس کو وضع کیا ہے، اور وہ ہے متوازن طرز فکر۔ سو متوازن طرز فکر کے حوالہ سے گزشتہ ایپیسوڈ میں نے آپ کو بریف کیا تھا۔ تو آج اس کے حوالہ سے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ متوازن طرز فکر کیونکہ جذبات ہی سے مرکب ہے، اس لیے اس کی حیت، ترکیب اور بناوٹ سمجھنے سے پہلے جذبہ کی تعریف، پیدائش اور بناوٹ کو سمجھنا ہوگا کہ جذبہ ہے کیا۔ سو عزیزان محترم، سب سے پہلے ہم جذبہ کی تعریف کو سمجھیں گے اور اس کی پیدائش کو سمجھیں گے۔ جذبہ کی بناوٹ اور اس کی ترکیب کو ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سمجھیں گے۔ تو آج آپ کو بتایا جائے گا کہ جذبہ ہے کیا، جذبہ کی تعریف، جذبہ کی ڈیفینیشن آپ کو بتائی جائے گی، اور اس کی پیدائش آپ کو بتائی جائے گی کہ جذبہ کی پیدائش کیا ہے اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، قوت حس زندگی کی ایک خصوصیت ہے۔ قوت حس یہ ہمیں پتہ ہے، چیزوں کے اندر جو جاندار چیزیں ان کے اندر حس پائی جاتی ہے، قوت حس ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ جاندار اشیاء مثلا انسان، جانور اور پودے قوت حس رکھتے ہیں۔ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے ہم سنتے ہیں، اسی طرح زبان سے مختلف ذائقے ہم چکھتے ہیں، اور ناک سے سونگھتے ہیں، اور جلد سے ہم محسوس کرتے ہیں۔ تو انسان کو پاؤں میں کانٹا چبھے تو وہ درد محسوس کرتا ہے، اسی طرح جانور کو ڈنڈا مارا جائے تو وہ درد محسوس کرتا ہے۔ تو اسی طرح چوئی موئی کا پودا، اس کو جب ہم یوں ہاتھ لگاتے ہیں تو اس کے پتے آپس میں مل جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سورج مکھی کا پودا جو ہے وہ روشنی کے لیے زیادہ حساس ہے۔ جس طرف سورج کی روشنی جاتی ہے، اس کا پودا، اس کے تنے، اس کی شاخیں، اس کی ٹہنیاں اور سورج کی سمت ساتھ ساتھ ان کا رخ بدلتا رہتا ہے۔ تو انسان میں موجود اسی قوت حس کی شدت یا ابال کا نام جو ہے جذبہ ہے، یعنی یہی قوت حس جو ہے اس کی شدت یا ابال، اس کا نام ہے جذبہ، ایموشن، انگریزی میں اسے ایموشن کہتے ہیں۔ تو جب کہ نارمل احساس کا نام حیات یا زندگی، گویا کہ نارمل اگر احساس ہے تو اسے زندگی یا حیات کہا جائے گا، اور اگر یہ تھوڑا سا زیادہ ہے، تھوڑا سا شدت کے ساتھ ہے، شدید نوعیت کا ہے، تو ہم اسے جذبہ کہیں گے یا ایموشن کہیں گے۔ تو عزیزان محترم، جذبات کی پیدائش کا مرکز دماغ ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔
کہ جذبات دماغ کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ تو جذبہ میں ماحول کی اشیاء، خیالات اور یا نظریات سے گریز ہوتا ہے یا ان کے حصول کا عمل رونما ہوتا ہے، یا تو گریز ہوتا ہے یا ان کے حصول کا عمل رونما ہوتا ہے۔ انسان کسی چیز سے متنفر ہوتا ہے یا اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہی دو جذبے کا اظہار ہے۔ تو اس عمل کے دوران میں انسان میں کئی قسم کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، کئی قسم کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ مثلاً چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، جب جذبہ تھوڑا سا شدت اختیار کرتا ہے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، جلد کی رنگت بھی بدل جاتی ہے، خون میں شکر کی مقدار گھٹتی بڑھتی ہے جذبات کے ساتھ ہی۔ خوف میں اور ہوتا ہے، اس کی شدت اپنے شوگر کی مقدار اور ہوتی ہے خون میں، اور غم کے اندر اس کی مقدار اور ہوتی ہے، تبدیل ہوتی رہتی ہے شکر کی مقدار خون میں، گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، جس سے دل کی دھڑکن یا تو تیز ہوتی ہے یا سست ہوتی ہے۔ آنکھ کی پتلی کا سائز بدل جاتا ہے جذبے کے دوران، جلد کا درجہ حرارت یہ بھی بدل جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور معدہ میں پیدا ہونے والی رطوبتوں کی مقدار اور کوالٹی بدل جاتی ہے، بلڈ پریشر اور سانس کی رفتار متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح جذبہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان اہم واقعات کا تجربہ کرتا ہے یا ان کا مشاہدہ کرتا ہے، اس وقت جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جذبہ کی نوعیت کا انحصار اور جذبہ پیدا کرنے والی چیز کی نوعیت اور انسان کے ماضی کے تجربات پر ہوتا ہے۔ یعنی جذبہ کی نوعیت کیا ہے، وہ کس قسم کا جذبہ ہے، اس کا انحصار جذبہ پیدا کرنے والی چیز کی نوعیت پر ہوتا ہے اور انسان کے ماضی کے تجربات پر ہوتا ہے۔ تو یہ تھا عزیزان محترم آج کا ہمارا پروگرام کہ جذبہ کی تعریف، جذبہ کی ڈیفینیشن اور اس کی پیدائش۔ انشاءاللہ تعالی العزیز جذبہ کی بناوٹ اور اس کی ترکیب کے بارے میں سائنٹیفیکلی، سائنسی اصول و ضوابط کے مطابق میں انشاءاللہ تعالی آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں وضاحت سے پیش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔